الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم واستكثروا فيه من 4 خصال خصلتين ترزون بهما ربكم وخصلتين لا غناء بكم عنهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ. معزز سامعین کرام، آج کے ہمارے اس درس کا عنوان ہے کہ رمضان المبارک میں کن 4 کاموں کو کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں نصیحت کرتے ہوئے اور اس کے احکامات بیان کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ رمضان کے مہینے میں 4 کاموں کو کثرت کے ساتھ کیا جائے. ان میں سے 2 کام ایسے ہیں، 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، کہ ان کے کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں. اور 2 کام اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر انسان کا اپنا چارہ کار نہیں ہے، کہ وہ انسان کی ضرورت ہے. تب وہ 2 کام کہ جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں، ان میں سے پہلا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، کہ اس مہینے میں کلمہ لا الہ الا اللہ کو کثرت کے ساتھ پڑھا جائے. اور ایسے ہی کلمہ استغفار ہے کہ اس مہینے میں استغفار بھی کثرت کے ساتھ کی جائے. استغفار اور کلمہ طیبہ کے کثرت کے ساتھ پڑھنے سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں. اور وہ 2 چیزیں جو انسان کی اپنی ضرورت ہے، کہ جس کے بغیر انسان کا چارہ کار نہیں، تو وہ ان میں سے ایک جنت کا طلب کرنا ہے، کہ اللہ سے جنت کا سوال کیا جائے، کہ جنت کے بغیر انسان کا آخرت میں کام نہیں بنتا. اور دوسرا جہنم کی آگ سے پناہ ہے، کہ جب تک جہنم کی آگ سے پناہ نہ مانگی، جہنم سے بچے نہیں، تو آخرت کی زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو اسی لیے اس مبارک مہینے میں اور عبادات بھی کرنے کا اہتمام ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد اور استغفار کے کلمات آپ کثرت کے ساتھ ہمیں پڑھنے چاہیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یہ کلمہ پڑھ لے یا صرف پڑھ لے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو یہ 2 ایسے کام ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں. تو اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ، اور اس نیت کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک ماہ میں ان کاموں کو کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا، اس نیت کے ساتھ ان دونوں وظائف کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھا جائے، اور ساتھ ساتھ جنت سے کا سوال اللہ سے کیا جائے کہ یا اللہ ہمیں جنتی بنا دے، یا اللہ ہمیں جنت میں جانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں جہنمی بننے سے بچا، یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. تو یہ 4 چیزیں ایسی ہیں بنیادی کہ جن کو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر کیا. اب اگر ان 4 اعمال کو دیکھا جائے تو یہ بہت ہی فضیلت والے اور بہت ہی بنیادی اعمال ہیں. اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کو دیکھ لیں تو کلمہ لا الہ الا اللہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ اس کے بغیر انسان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. اگر اس کلمے کا اقرار نہ کرے تو اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. جو بندہ بھی اس کلمے کے حکم کے خلاف اپنا عقیدہ اور نظریہ بنائے کہ اللہ کے ساتھ ذات میں صفات میں کسی کو بھی وہ شریک کر لے، تو اس کی کوئی عبادت بھی اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتی. کلمہ لا الہ الا اللہ وہ نہیں پڑھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتا، تو اس صورت میں وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. اب جنت کا داخلہ ہو، نیک اعمال کا قبول ہونا ہو، یا دائرہ اسلام میں داخل ہونا ہو، یہ سارا کا سارا جو ہے بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں، مسلمان نہیں. نیک اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے، اور جنت میں پھر وہ بندہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتا وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. اور استغفار کو دیکھ لیا جائے تو استغفار کتنا ہی بنیادی اور قیمتی ذکر ہے کہ جس سے اللہ رب العزت کافی سارے احکامات، کافی سارے انسان کی ضرورتوں کو پورا فرما دیتے. سورہ نوح میں بڑے صاف الفاظ سے اس چیز کو نوح علیہ السلام نے بیان کیا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یعنی کتنی نعمتیں ذکر کی کہ اللہ مغفرت فرماتے ہیں، آسمانوں سے بارشیں دیتے ہیں، اولاد کا انتظام ہو جاتا ہے، باغات کا انتظام ہو جاتا ہے، پھلوں کا انتظام ہو جاتا ہے، نہروں کا انتظام ہو جاتا ہے. اللہ یہ سارے انتظامات استغفار کی وجہ سے کرتے ہیں. اور ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص بھی استغفار کو لازم
پکڑ لیتا ہے، کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 طرح کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے جو ہے تو نجات عطا فرمائیں گے، ہر غم سے اللہ رب العزت اس کو نجات عطا فرمائیں گے، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ جہاں پر سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ اب ایک استغفار کی کتنی فضیلت قرآن نے بیان کر دی فائدے، اور 3 طرح کے فائدے تو صرف ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی کہ غم ہے، پریشانی ہے، اللہ نجات عطا فرما دیں گے۔ کوئی بھی تنگی ہے، اب انسان کی کوشش ہے کہ یا اللہ اس تنگی سے مجھے فراخی میں اس تنگی کو تبدیل کر دے، مجھے نجات دے، میں استغفار کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے دیں گے۔ اور ایسے ہی رزق کا مسئلہ بنیادی مسئلہ ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر بندہ پریشان ہے رزق کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی 3 باتوں کو ذکر کر دیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس میں استغفار کو لازم پکڑو، اپنے گناہوں پر توبہ تائب ہو اور اس سے اپنے آپ کو بچو۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا کہ میں روزانہ کے اعتبار سے 100 دفعہ استغفار پڑھتا ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کے اعتبار سے اس عمل کو بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے تھے، تو ظاہری بات ہے پھر یہ ہمارے لیے کرنا کتنا ضروری ہوگا۔ اور اس کے بدی مقابل وہ 2 چیزیں جو ہماری ضرورت ہے، جنت کو دیکھا جائے، مرنے کے بعد انسان کو جنت ملے نہیں تو زندگی کا اور مقصد ہو ہی کیا سکتا ہے؟ جنت مل گئی، سب کچھ مل گئی، وہاں کی نعمتیں، اللہ کا دیدار، وہاں کے محلات، وہاں کی کھانے اور وہاں کے پینے، وہاں کی جنت کی حوروں کا ملنا، وہاں ہر وہ نعمت جو اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو عطا کی جائے گی، اپنے نیک بندوں کو عطا کی جائے گی، وہ انسان کے تصور سے باہر ہے۔ گویا کہ جنت ہمارا مہمان خانہ ہے جس میں اللہ رب العزت ہماری مہمان نوازی کریں گے، اور جنت ایک ایسا ٹھکانہ ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ ہی کے لیے ہمارا ہے۔ تو اب اس کا سوال اللہ سے کرنا کتنی بڑی بات ہے، یعنی ہماری زندگی کی، اس دنیا کی زندگی کا سارا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ تو ساری زندگی کا مقصد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے میں بیان کر دیا کہ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، رمضان میں اس کو اللہ سے زیادہ مانگا جائے۔ اور جہنم کی خوفناکی اور وحشت کو دیکھا جائے تو ہم تو اس کے اندر جانے کا سوچ نہیں سکتے، جانا تو ترک نار، پھر اس کی تکالیف اور ان چیزوں کو برداشت کرنا تو دور کی بات، لیکن ہم اس کے بارے میں تصور تک نہیں کر سکتے کہ وہاں کی آگ، وہاں کی سزائیں، وہاں کے بچھو، وہاں کے سانپ، وہاں کا کھولتا ہوا پانی، وہاں کی خوراک، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان جس کے بعد تصور نہیں کر سکتا کہ میں اس کو کیسا کروں۔ اور بنیادی مقصد وہ دنیا کی زندگی کا یہی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو اور کہیں جہنم میں داخل نہ کر دیں۔ تو 4 بنیادی اعمال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کرنے کا بڑے اہتمام کے ساتھ حکم دیا کہ وَاسْتَغْفِرُوا، اس مہینے میں آپ ان 4 اعمال کو بڑی کثرت کے ساتھ کیا کرو، اس میں کسی قسم کی سستی اور غفلت نہ کی جائے۔ تو اس لیے 4 طرح کے اعمال، کلمہ لا الہ الا اللہ کو کثرت کے ساتھ پڑھنا، استغفار کو کثرت کے ساتھ پڑھنا، استغفر اللہ کہا جائے، یا پوری دعا پڑھ لی جائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایسے ہی جنت کا سوال کیا جائے کہ یا اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، مجھے جنتی بنا، مجھے جنت کی نعمت عطا فرما، اس میں داخلے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ مجھے جہنمی بننے سے بچا، جہنم کی آگ اور اس کی عذابات سے بچا۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ان 4 عبادات کو، ان 4 اعمال کو ہمیں کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کی تمام تر عبادات کو اخلاص کے ساتھ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنت میں داخلہ عطا فرمائے، جہنم سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔